السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کے 31 میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ان میں کچھ معاملہ ہوا اور آخر میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جس بھائی نے قتل کیا فأصبح من النادمین، تو وہ ہو گیا ندامت کرنے والوں میں سے، وہ ہو گیا افسوس کرنے والوں میں سے. He became one of those who regret کرنا، افسوس کرنا اپنے اعمال پہ، یہ بیسک ہیومن نیچر کا پارٹ ہے. ہم ہر اس عمل پہ افسوس کرتے ہیں جو ہم سے ہو جائے یا ہم کر بیٹھیں، جو در حقیقت ہم نہیں چاہتے کہ ہم کریں، لیکن اب چونکہ عمل ہو جاتا ہے اس لیے انسان اس کی کچھ کمپنسیشن چاہتا ہے. اب اگر عمل کوئی فزیکل اسپیکٹ سے ریلیٹڈ ہو اور چھوٹا موٹا عمل ہو، کسی سے پیسے لے لیے تھے، 500 روپے لے لیے، اس کو واپس نہیں دیے، کسی سے جھوٹ بولا تھا، کسی سے غلط بات کی تھی، تو اس کی کمپنسیشن بہت آسان ہوتی ہے. انسان اس عمل کو صحیح کر لیتا ہے، پیسے واپس دے دیے، جا کے معافی مانگ لی. لیکن اگر عمل کسی بڑے نیچر کا ہو یا زیادہ اسپریچول ڈائمینشن سے ریلیٹڈ ہو تو اس کی کمپنسیشن کرنا مشکل ہو جاتی ہے. کسی کا قتل ہو گیا، چاہے غلطی سے یا جان بوجھ کے، زنا کر دیا، کوئی حرام چیز کنزیوم کر لی، اس کی کمپنسیشن کیسے ہو؟ لیکن انسان ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن میں رہتا ہے، ایک مینٹل اور سائیکولوجیکل پین میں رہتا ہے، اور اس کو اس کا وے آؤٹ چاہیے ہوتا ہے. کسی نہ کسی طرح تو کمپنسیٹ کرنا ہوگا. انسانوں نے اسی اپنے مینٹل اور سائیکولوجیکل اسٹیٹ سے باہر نکلنے کے لیے ڈفرینٹ سولوشنز نکالے. کسی نے کہا ان سب چیزوں کو بھول جاؤ، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بھول جاؤ. کسی نے کہا ڈرگس کنزیوم کر لو، اپنا دماغ ان چیزوں سے ہٹ جائے گا تمہارا. کسی نے کہا اپنے آپ کو ہارم کرنا شروع کر دو تاکہ یہ چیز کمپنسیٹ ہو جائے. کوئی اس حد تک بھی چلا گیا کہ اس نے کہا اپنی جان لے لو، سوسائڈ کمٹ کر لو. کسی نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تمہارے گناہ تمہارے عمل کی وجہ سے کسی اور کو سزا مل گئی ہے. کسی نے کہا فکر کی بات نہیں ہے، اگلی دنیا میں کچھ دن آگ میں رہنا ہوگا، کچھ دن سزا برداشت کرنی ہوگی، اس کے بعد سب معاملہ سیٹل ہے. اٹس آل چل ہے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر کچھ دن، اس کے بعد ہم نے مزے کرنے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دین کامل اسلام میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ریکگنائز کرتے ہیں، ایکنالج کرتے ہیں کہ انسان غلطی کرتا ہے. تو ایرر از ہیومن، انسان ہی خطا کا پتلا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل بنی آدم خطاء، کہ تمام کے تمام بنی آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن 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 اللہ کے نبی نے آگے یہ بھی کہا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن ان خطا کاروں میں بہترین کون ہے؟ التوابون، وہ جو توبہ کرتے ہیں. یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کل بنی آدم خطاء، یہ نہیں کہا کل بنی آدم خاطئ، اور آگے یہ نہیں کہا وَخَيْرُ الْخَاطِئِينَ التَّائِبُونَ، کہا خطاء اور تواب. یہ فعال کے وزن تک مبالغے کے صیغے ہیں، بار بار خطا کرنے والے لیکن بار بار توبہ کرنے والے. تو اس حدیث میں اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ انسان سے بار بار گناہ ہوگا لیکن بار بار توبہ بھی کرنی چاہیے. مایوس نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں نے گناہ کر دیا ہے اور مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ معاف نہیں ہو سکے گا. اس میں ہم اپنے گناہ کے کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لمٹ کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو اسراف کر گئے ہیں، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کر دیا، جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کر لی ہے، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک وہ تو تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. اور وہ مومنوں کو انکریج کرتا ہے کہ وہ توبہ کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے ہی بہتری ہے. اور حقیقتاً ہمیں ہی ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں. وہ تو غنی ذات ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کو ہماری توبہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ پسند کرتا ہے. ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، اگر تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جن سب سے زیادہ متقی بندے کے دل کی طرح بھی ہو جائیں تو وہ بھی میری ملکیت میں ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کر سکتے. اور اگر تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جن سب سے زیادہ فاسق و فاجر بندے کے دل کی طرح بھی ہو جائے تب بھی میری ملکیت میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے، کمی نہیں کر سکتے.
اور اگر تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جن ایک میدان میں ایک ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب کچھ مانگ لیں، جو کچھ ان کے دل و دماغ میں ہے سب کچھ مانگ لیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وہ سب کچھ عطا کر دیں، تب بھی اس کی ملکیت میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں گویا سوئی ڈبو کے پانی نکالے۔ لیکن وہی رب ہم جیسے بندوں کی توبہ کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اپنے قرآن میں خود فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والذی نفسی بیدی لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ پہ ایک ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی لیکن پھر اس کے فوراً بعد استغفار کرے گی، فوراً بعد اس کی مغفرت طلب کرے گی اور اللہ ان کو معاف کرے گا، کیونکہ وہ پسند کرتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنا، وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف لوٹیں، اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے گویا ایک بندہ صحرا میں ہے، ڈیزرٹ میں ہے، چاروں کے چاروں طرف مٹی ہی مٹی، اور اس کا سارا سامان ایک سواری پہ ہے، کھانے کا پینے کا، اور وہ سواری اس سے گم جائے، وہ سواری غائب ہو جائے، اب چاروں طرف کوئی زندگی کا آسرا ہی نہیں، گویا وہ اب بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، اسی میں اس کو نیند آ جاتی ہے اور وہ اٹھتا ہے اور اس کے سامنے اس کی سواری کھڑی ہے جس پہ کھانے کا پینے کا سب سامان ہے۔ اس وقت اس بندے کو جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اس وقت جب اس کا بندہ اس کی طرف لوٹتا ہے، جب اس کا بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے، جب اس کا بندہ اس کو پکارتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہ ایسے معاف کرتا ہے کہ پچھلا سارا ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب انسانوں میں ہمارے معاملات ہوتے ہیں، کوئی انسان ہم سے کچھ زیادتی کرتا ہے، آ کے ہم سے اپولوجائز جتنا بھی کر لے، جتنی بھی معافی مانگ لے، ہم اس وقت تو معاف کر دیتے ہیں لیکن دل میں کبھی نہیں بھلاتے، اگلی بار اگر وہی واقعہ ہو تو فوراً یاد دلا دیتے ہیں کہ یاد ہے پچھلی بار بھی تم نے ایسا کیا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب معاف کرتا ہے تو ایسا معاف کرتا ہے کہ نامہ اعمال سے اس کو نکال ہی دیتا ہے، کبھی یہ احسان نہیں ہوتا کہ یاد ہے پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی بار بندہ پلٹتا ہے اتنی ہی بار اللہ کو خوشی ہوتی ہے اور اتنی ہی بار وہ معاف کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمایا جو اپنے گناہ ریئلائز کرتے ہیں، ان کو ایکنالج کرتے ہیں، لیکن پھر اس ذات کی طرف پلٹتے ہیں، اس ذات کی طرف لپکتے ہیں جو پسند کرنے کو معاف کرتا ہے، اور اس نیت سے اس کی طرف لپٹتے ہیں، پلٹتے ہیں کہ وہ اپنی رضا کی خاطر ہمیں معاف کرے، کسی دنیاوی فائدے کی خاطر ہم نہ جائیں کہ ہو سکتا ہے میری ہیلتھ خراب ہو رہی ہے اس لیے میں کوئی کام چھوڑ دوں، نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو، اسی وقت گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہو، اسی وقت، یہ نہیں کہ آج گناہ کر رہا ہوں کل چھوڑ دوں گا پرسوں چھوڑ دوں گا، اور اس گناہ سے نفرت ہو، اس گناہ سے دل میں شدید نفرت ہو اور شدید شرمندگی اور افسوس ہو کہ اے اللہ میں نے تیری نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے تیرے سامنے گناہ کیا، شدید افسوس، اور اگر کسی انسان کا حق مانا ہو تو اس کو وہ حق لوٹائے، اور ہمیں جتنا ہمیں گناہ کرنے میں لذت حاصل ہوتی تھی اب اس گناہ سے پلٹنے میں، اس گناہ سے توبہ کرنے میں اس سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔